مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری من وجہہ۔ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب چہرے انور کو تکتا تھا، جب ان کے نورانی اور عرفانی چہرے کو جب دیکھتا تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے چہرے میں سورج چمک رہا ہے، سورج چل رہا ہے۔ یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ پھر ایک صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 14ویں شب میں ایک یمنی سرخ دھاری دار جوڑا پہنے ہوئے دیکھا، تو میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا، لیکن خدا کی قسم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے پیکر حسن و جمال کے آفتاب، آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں، آپ سب سے زیادہ حسین ہیں۔ صحابہ کرام نے بھی کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ آخر ابو بکر جو تھے، یا ابو ہریرہ ہو گئے، یا حضرت عمر ہو گئے، یا حضرت عثمان ہو گئے، یا حضرت علی ہو گئے، یا تمام صحابہ کرام ہو گئے، یہ تو سب مدینہ یا مکہ کے رہنے والے تھے، ان کو دنیا کی کیا خبر؟ وہ عرب کے رہنے والے تھے۔ اگر یہ کہتے کہ مدینے میں آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں تو مان لیا جاتا، اگر یہ کہتے کہ مکے میں آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں تو مان لیا جاتا، اگر یہ کہتے کہ عرب میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں تو اس میں بھی کوئی بات نہیں تھی، مان لیا جاتا۔ لیکن یہ تو پوری دنیا کا دعویٰ کر رہے ہیں، حالانکہ دنیا میں ہندوستان میں بھی ہے، وہ ہندوستان میں آئے نہیں، ان کو کیسے معلوم ہو گیا کہ ہندوستان میں ان سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں؟ پاکستان کا دعویٰ کر بیٹھے، بنگلہ دیش کا دعویٰ کر بیٹھے، امریکہ کا دعویٰ کر بیٹھے، انگلینڈ کا دعویٰ کر بیٹھے، برطانیہ کا دعویٰ کر بیٹھے، ساؤتھ افریقہ کا دعویٰ کر بیٹھے، یمن کا دعویٰ کر بیٹھے، استنبول کا دعویٰ کر بیٹھے، ترکی کا دعویٰ کر بیٹھے، اسرائیل کا دعویٰ کر بیٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں۔ تو آئیے اس سوال کا جواب دیتے چلے، آپ کو اس کی بارگاہ میں لے کر چلتے ہیں جنہوں نے آدم کو بھی دیکھا ہے، سیس کو بھی دیکھا ہے، ابراہیم کو بھی دیکھا ہے، اسماعیل کو بھی دیکھا ہے، اسحاق کو بھی دیکھا ہے، یعقوب کو بھی دیکھا ہے، یوسف کو بھی دیکھا ہے، عیسیٰ کو بھی دیکھا ہے، موسیٰ کو بھی دیکھا ہے، یحییٰ کو بھی دیکھا ہے، غرضے کی جو ابھی تک پیدا ہو چکے ہیں ان کو بھی دیکھا ہے، اور جو قیامت تک پیدا ہوں گے ان کو بھی دیکھا ہے۔ دنیا کے ہر خطے اور چپے چپے سے واقف ہے، جنہوں نے ہر ایک چیز کو دیکھا ہے ان کی بارگاہ میں لے کے چلتے ہیں۔ ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ چلے ان سے چل کے پوچھ لیا جائے کہ آپ نے حضور کو کیسا پایا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوبصورت تھے۔ تو حضرت جبریل سے جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں، قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى مثل محمد۔ اے وہ شخص جو مجھ سے پوچھتا ہے کہ حضور کیسے تھے تو سن لو، میں نے پورب کو ڈھونڈ ڈالا، میں نے پورب کو چھان ڈالا، میں نے پچھم کو چھان ڈالا، اتر کو چھان ڈالا، دکھن کو چھان ڈالا، زمین کو چھان ڈالا، آسمان کو چھان ڈالا، گلی گلی چپے چپے اور جتنے دیشوں کے نام ہم نے گنائے ان کو چھان ڈالا، لیکن اے پوچھنے والا سن لے، فلم ارا مثل محمد، میں نے حضور کی طرح کسی کو خوبصورت نہیں پایا۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تو حضور سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے۔